بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محمود خان ناچکزئی صاحب، سربراہ تحفظ آئین پاکستان، دیگر اکابرین اور میرے شہر قائد کے باسیوں، آج ہمیں پھر دھرتی ماں پکار رہی ہے. آج پھر پاکستان خون میں رس بس کے چیخ چیخ کے ہماری قوم کو یلغار اور پکار رہا ہے. آج پھر کالے کوٹ کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے. جب جب پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے یا فوجی مداخلت ہوئی ہے تو ہی ایک ایسا نقصان ہوا ہے جو آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. جب بھی پاکستان کو وقت پڑا ہے تو کالا کوٹ سامنے آیا ہے. تخیل پاکستان وہ بھی ایک وکیل نے ہی دیا تھا، علامہ اقبال، بیرسٹر علامہ اقبال نے، اور جس نے اس وقت مسلمانان ہند کو جو یلغار دی تھی اور جو دنیا کے مسلمانوں کو جو اس نے کہا تھا، اس نے کہا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں. اور اس نے کہا اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو کس خوبصورتی سے تکمیل پذیر کیا. وہ بھی ایک وکیل کالا کوٹ تھا اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت مارد وجود میں آئی. اتنا خوبصورت ملک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، لیکن کیا ہم نے مقاصد جو ہے وہ خواب علامہ اقبال کا یا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا، کیا ہم نے آج پاکستان میں کیا کھویا کیا پایا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم غداری کے فتوے آج تک دیتے چلے آئے ہیں. ہم نے فاطمہ جناح کو کہا سیکیورٹی رسک ہے، مادر ملت، اس پر ہم نے قدغن لگائی کہ اس کا نام کوئی میڈیا والا، کوئی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا والا چھاپ نہیں سکتا. کس قدر فضائیت کی انتہا ہوتی ہے. اور وہ لوگ جن کا کوئی پاکستان کی تحریک کے ساتھ تعلق نہیں تھا، پہلے سول بیوروکریٹس نے قبضہ کیا اور پھر ملٹری بیوروکریسی نے قبضہ کیا اس ملک پر. ایک نے بھی تاج برطانیہ کی نہ سول سروس چھوڑی تھی نہ فوج کو چھوڑا تھا کہ قائد اعظم کے ہراول دستے کے طور پر آتے. اور ہم نے جو پہلا ہمارا منتخب وزیر اعظم تھا لیاقت علی خان، ہم نے اس کو شہید کر دیا. اور اس کی دیانت کا یہ عالم تھا کہ وہ نواب تھا، لیکن جب مرتا ہے اور غسل دیا جاتا ہے تو بنیاد اس کی پھٹی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس نے کہا میں اس وقت تک کلیم نہیں مانگوں گا جب تک سارے ڈسپلیس پرسنز کو ان کا حق نہیں مل جاتا. ہم نے اس کے قاتل کو بھی مار دیا وہیں تاکہ وہ بات ہی نہ آگے آئے. اور پھر 22 خاندانوں میں پاکستان چلا گیا. آزادی کے ثمرات میسر آئے، اس کے بعد ہم نے اپنے منتخب ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دی. لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہ وہ شخص جو فاطمہ جناح مادر ملت فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا، مجیب الرحمان، اور جس کی پارٹی نے 160 سیٹیں جیتی، ہم نے اسے اقتدار نہ دیا اور ہم نے اس کو پابا سلاسل کر کے اس کی پارٹی کو توڑ بکھیر کر پھینک دیا. جو آج ہم عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ایک ریپلکا ہے. خدا را وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنے تاریخ
تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی. اور 1971 کے سانحے کا سبق کیا ہے کہ جب آپ نے فوجی مداخلت کی، جب آپ نے فوجی عدالتیں لگائیں، جب آپ نے بنگالی سویلینز کو جو ہے فوجی عدالتوں کے ذریعے ان کو سزائیں کروائیں، تو عوام متنفر اس قدر ہوئی کہ دنیا کی بدترین عسکری شکست وہ آپ نے اروڑا کے قدموں پر 93,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا اور ہندوستان کی جیلوں میں چلے گئے. ہماری غیرت اور حمیت اسی چیز کی متقاضی تھی کہ حمود الرحمن کمیشن پر ہم عمل کرتے، اور جس نے بھی دھرتی ماں کو توڑا ہے ان کا مواخذہ ہوتا. تو آج یہ تماشا، آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. لوگ اپنی ذاتی ملکیت کے لیے ایک مرحلے پر قبضہ ہو جائے تو مر مٹتے ہیں لوگ، سپریم کورٹ تک جاتے ہیں. ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا. حمود الرحمن کمیشن نے واضح طور پر کہا کہ یہ عسکری قیادت کا یہ ان کا قصور تھا، اور اس نے کہا کہ یہ فوجی عدالتیں کر کے جو بنگالیوں کو سزائیں دی گئیں، اس سے عوام اتنی متنفر ہوئی. اور کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کی فوج وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام کی محبت، عوام کی تائید اور عوام ان کے پیچھے نہ کھڑے ہوں. خدا را مت اسی نہج پر لے کے آؤ. تم نے پھر وہی کیا. ایک ہمارا عمرانی معاہدہ 1973 کا آئین ہے. آج کیوں تحفظ آئین پاکستان کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آج کیوں یہ مجاہد کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارا محمود خان اجگزئی یہ ساری زندگی لڑتا رہا ہے، اس کی نسلیں لڑتی رہی ہیں. یہ جیلوں میں گیا ہے، اس کے اوپر کون سا ظلم ہے جو روا نہیں کیا گیا؟ اس کے صوبے کے ساتھ کون سا ظلم نہیں جو ہے روا کیا گیا؟ وہ ذرا پوچھیں. بلک رہی ہے بلوچستان کی. پہلے تو مسنگ پرسن صرف ایک صوبے میں تھا، پھر کے پی کے میں آیا، اب سارے پاکستان میں مسنگ پرسنز ہیں. بھائی تم نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو پیکا کے ذریعے ان کی آواز بند کر دی ہے، صحافت کو گلا گھونٹ دیا ہے، پاکستان کو ایک جیل بنا کے رکھ دیا ہے. یہ سول مارشل لا نہیں تو اور کیا ہے؟ تم نے عدالتوں پر قبضہ کیا. یہ 26 ترمیم جس طرح صاحبزادہ نے بولا، میں بھی ایم ایل اے ہوں اور میں لاہور سے منتخب ہوا ہوں. میرے ارد گرد سارے سیٹیں جو ہے عمران خان جیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں ظلم کی داستان کہ 17 سیٹیں جس نے جیتی ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اور جس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں وہ اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے. میرے قریبی حلقے نواز شریف ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہے، شہباز شریف پرائم منسٹر خود ہارا ہے، اور باقی مریم بی بی بھی ہاری ہیں. وہاں لاہور میں ایک سیٹ نہیں جیتے وہ، اور یہاں راجہ سلمان بیٹھے ہوئے ہیں 1,00,000 ووٹوں سے جیتنے والے کو اس طرح اس اون چودھری سے ہرا دیا گیا جس نے 10,000 ووٹ بھی نہیں لیے. آپ اس طرح کے الیکشنز کی بات کرتے ہو، فارم 47 کے الیکشن کی بات کرتے ہو، پھر حکومت کی بات کرتے ہو. آپ حکومت، سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومت اس ملک میں کر کون رہا ہے؟ آئین صرف مقتدر کرتا ہے عوام کو. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے نیچے صرف عوام کو حق کے حکمرانی ہے پاکستان پر. لیکن کون حکومت چلا رہا ہے؟ کیا یہ شہباز شریف چلا رہے ہیں؟ او بھائی یہ تو چیری بلاسم بوٹ پالش بہت اچھی کرتا ہے، اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اس نے کرکٹ کیا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے محسن نقوی کو جو ہے بنا دیا، سب کچھ انچارج بنا دیا. آج بھی پنجاب وہی چلا رہا ہے. آج بھی مریم بی بی کے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ فنکشن یا فیتے کاٹتی پھر رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ حکومت جو ہے کسی سویلین ڈکٹیٹر کے تابع ہے، معاف کیجئے گا ایک ہی مجاہد ہے اس وقت، عمران خان، جو ڈٹا ہوا ہے. اور اس نے مجھے خود کہا کہ میں اس سالڈ
ریفائنمنٹ، اس نے مجھے 1000 گنا زیادہ اسپیریچولی، روحانی طور پر، ذہنی طور پر، مینٹلی اور فزیکلی جسمانی طور پر مجھے مضبوط کر دیا ہے. نہ تو میں ڈیل کر کے ملک چھوڑ کر ان چوروں لٹیروں کی طرح ضرور محل میں بھاگوں گا، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے. میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کیوں ضد کیے ہوئے ہے، یہ کمپرومائز کرے. سیاست کمپرومائز کا نام ہوتا ہے. کمپرومائز تمہاری طرح کر کے پھر غلامی قبول کرے، پھر اسی جو ہے وردی کو او بھائی، اگر خاکی ہیٹ والے کو آپ نے آزاد دی، خاکی ہیٹ والے سے لی، تو خاکی وردی کی غلامی کے لیے آپ نے لی تھی. وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی روح تڑپ رہی ہوگی، کیونکہ ہمیں آزادی کیا ملی ہے؟ تحفظ آئین پاکستان. اسی لیے ہم اس کو جاری و ساری ہیں. اسی لیے یہ جو میرے مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں اور سارے پاکستان میں کر رہے ہیں. اٹھو اٹھو یار، جب تک نہیں اٹھو گے یہ خاموشی بھی ہے، یہ بھی خاموشی بھی ایک قسم کی جو ہے یہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. خدا را جب تک آپ آواز کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، وہ جو جیل میں 1.5-2 سال سے پڑا ہوا ہے، وہ ذات کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ہے، آپ کی نسلوں کے لیے ہے، دھرتی ماں کے لیے ہے. یہ دھرتی ماں کو لوٹنے والوں نے اپنی تو تجوریاں بھر لی ہیں. یہ اشرافیہ کا پاکستان نہیں ہے، یہ آپ کا پاکستان ہے. اشرافیہ تو امیر سے امیر تر ہوتی چلی گئی ہے، لیکن عوام کو مفلسی کا عالم دیکھیے گا کہ آج ذرا انٹرنیشنل فگر دیکھیں کہ آپ کی غربت کی دہلیز سے نیچے کس طرح چلے گئے. تو جب تک آپ آئین پر عمل نہیں کروائیں گے، آپ فلاحی مملکت کا تصور بھی چھوڑ دیں. اگر آپ نے پاکستان کو عظمتوں میں لے جانا ہے تو سبھی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم نے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے اوپر کم جبر ہوا ہے؟ فائرنگ ہوئی ہے، بابا سلاسل کیا گیا ہے، لفٹ میں 1.5 گھنٹہ مجھے جو ہے سیریں کرائی گئی ہیں، اور کون سی جو ہے وہ صحبت نہیں دی گئی. بیٹوں میروں کو گرفتار کیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں سبھی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، قربانی دینا پڑتی ہے. بغیر قربانی کے آزادی نہیں ملا کرتی ہے. تو آزادی لینی ہے، قائد اعظم کا خواب پورا کرنا ہے، اٹھنا پڑے گا. آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا پڑے گا. وہ مجاہد ڈٹا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی جو ہے تحفظ آئین کا جو ہے عمل انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا جب تک نہیں ہوتا. اور آپ کو انشاءاللہ مبارک ہو. آپ کو پہلے جو کراچی بار ہے، شہر قائد ہے، یہ منی پاکستان ہے، پاکستان کا دل ہے. میں سمجھتا ہوں یہیں سے ہمیشہ تحریکیں اٹھا کرتی ہیں، اور جب آپ نے انشاءاللہ یہ کیا تو پاکستان آزاد بھی صحیح معنی میں ہو کر رہے گا، اور آئین کی بالادستی بھی مسلم ہوگی. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. عمران خان. میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں پی ٹی آئی کراچی ڈویژن کے صدر راجہ اظہر صاحب، پارلیمنٹ لیڈر پروونشل اسمبلی سندھ محترم جناب شبیر قریشی صاحب، فارمر پریزیڈنٹ کراچی بار ایسوسی ایشن محترم جناب عامر سلیم صاحب، اور اس کے ساتھ میں ملتمس ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ صدر کراچی بار ایسوسی ایشن محترم جناب عامر نواز بڑھائی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.